بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پٹھان قوم کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پٹھانوں کے لیے کیا دعا فرمائی تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پٹھان قوم کی ابتدا کیسے ہوئی اور ان کی زبان یعنی پشتو کس طرح جنوں سے انسانوں میں منتقل ہوئی۔ پٹھان کو افغان بھی کہا جاتا ہے۔ افغان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ ان کو جنات کی زبان سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے اپنے باپ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ جنات سے کہیں کہ وہ ان کو اپنی زبان سکھائیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر جنات نے افغان کو اپنی زبان سکھائی، جس کو بعد میں پختون کے نام سے پہچانا گیا۔ پٹھان کی قومیت اور اصلیت کے دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور قومیت کے لحاظ سے بنی اسرائیلی ہیں۔ انگریز مورخین کے مطابق پٹھان ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ چند اور مورخین کے مطابق اسرائیلی قوم بہت مصیبتوں اور تکلیفوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو اس وقت افغان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں موجود تمام افغان مسلمان ہی ہوں گے، ان میں کوئی دوسرا مذہب موجود نہیں ہوگا، لہٰذا پختون ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ اگر کسی پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان تو وہ کہے گا کہ میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال سے پہلے کا مسلمان۔ اب بات کرتے ہیں کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب کفار نے مکہ پر حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغانی بھائیوں کو جہاد کا حکم۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور ان کے سردار قیس عبد الرشید کو حضور علیہ السلام کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبد الرشید نے حضور علیہ السلام کا حکم سنتے ہی اپنی فوج کو تیار کیا اور مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ مکہ پہ قابض کفار کا قتل عام شروع ہو گیا اور قیس عبد الرشید کو عظیم فتح نصیب ہوئی۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ افغانی قوم نے مکہ میں موجود کفار کو وہاں سے بھگا دیا ہے اور مکہ شہر ان سے واپس لے لیا ہے تو آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے افغان قوم کے لیے دعا فرمائی۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی زبان سے افغان قوم کے لیے لفظ بتان نکلا۔ بتان عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت مضبوط لکڑی کے ہیں، جس کو سمندر کا پانی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ لفظ جب برصغیر میں پہنچا تو لفظ بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں کے لوگ ان کی اولاد کو پٹھان یا پختون کے نام سے جاننے لگے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔